السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایسی خبریں تو روز سننے کو ملیں گی کہ ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ ہر گزرتا دن شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک بونس ہوگا۔ جتنے دن گزار سکیں گزار لیں۔ پہلے حکومتوں کے بارے میں اندازے لگائے جاتے تھے کہ فلاں حکومت 5 سال پورے کرے گی یا نہیں، فلاں حکومت 4 سال میں ختم ہوگی یا 5 سال میں۔ شہباز شریف کی حکومت کے بارے میں اندازے لگنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ حکومت فروری گزار سکے گی یا نہیں، مارچ سے پہلے ختم ہوگی یا عید الفطر کے بعد ختم ہوگی، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت بننے سے پہلے ختم ہو گئی ہے۔ اب تو خبریں گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس حکومت کا حصہ ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ جن لوگوں نے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، یعنی یہ جن لوگوں نے حکومت بنائی، ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ پاکستان کے تمام صحافیوں، تمام دانشوروں، مصنفوں، سیاسی پارٹی کے تمام سیاستدانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی۔ کل حامد میر نے یہ بات کہی کہ جیسے ہی ٹائٹینک ڈوبنے لگے گا، پیپلز پارٹی وفاقی حکومت چھوڑ کر پتلی گلی سے نکل جائے گی۔ یعنی اس وقت شہر اقتدار میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کون سی حکومت، کون سی جماعت شہباز شریف کی حکومت چھوڑ کر جائے گی۔ کیا وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہوگی، کیا وہ پیپلز پارٹی ہوگی، کیا وہ ایم کیو ایم ہوگی؟ آخر کون سی ایسی جماعت ہے جو سب سے پہلے اس ٹائٹینک سے چھلانگ لگائے گی؟ یہ حکومت 2 مہینے چلے گی، 4 مہینے چلے گی یا 6 مہینے چلے گی؟ پھر پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر سب سے اہم خبر جو شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے۔ یعنی ایسی پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت شہباز شریف کو دی جا رہی ہے جو صرف 2 یا 4 لوگوں پر کھڑی ہوگی۔ یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم جیسی جماعت، یعنی جس کے بارے میں سب کو کلیئر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اگر ایم کیو ایم کا کردار کبھی لکھا جائے گا تو ہمیشہ یہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک ایسی بھی سیاسی جماعت تھی جس نے جب سے وہ قائم ہوئی تب سے لے کر ختم ہونے تک ایک بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وہ ہر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی شہباز شریف کی حکومت 2 یا 3 لوگوں کے ووٹ پر قائم ہونے جا رہی ہے؟ کیا واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کی ایسی کمزور حکومت ہوگی جس کو جس دن چاہے گرایا جا سکے گا؟ یعنی اس کو گرانے کے لیے کوئی تحریک عدم اعتماد کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو گرانے کے لیے کوئی سندھ ہاؤس میں بولیاں نہیں لگانی پڑیں گی، صرف 3 یا 4 لوگوں کو کہا جائے گا اور یہ حکومت گر جائے گی۔ یہ خبریں شہر اقتدار میں کیوں گردش کر رہی ہیں؟ پہلے میں آپ کو ایم کیو ایم کی کہانی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایم کیو ایم نے کل یہ کہا تھا کہ ان حالات میں ساتھ چلنا مشکل ہے۔ ایم کیو ایم کو نون لیگ سے شدید تحفظات ہیں۔ پچھلے تقریباً 3 دنوں سے ایم کیو ایم کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پہلے پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ گیو اینڈ ٹیک چل رہا تھا، یعنی تم وہ سیٹ لے لو، میں وہ سیٹ لوں گا، میں آئینی عہدہ لوں گا، تم وفاقی وزارت لوگے، یعنی بندر بانٹ چل رہی تھی۔ وہ بندر بانٹ تمام لوگوں نے، پوری دنیا نے لائیو ٹی وی پر دیکھی۔ وہ بلاول بھٹو زرداری جو شہباز شریف کو گز گز لمبی گالیاں نکالتے تھے، اپنی تمام تر انتخابی مہم کے دوران ان پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، اس بلاول نے اپنی سیاسی قبر کھو دی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر دفن کیا اور نون لیگ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ خود بلاول کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ 2-3 وجوہات کی وجہ سے کمپنی کے ڈائریکٹرز نے اس کمپنی کو بنایا ہے، لیکن ڈائریکٹرز کو بھی پتا ہے کہ اس نے زیادہ دیر نہیں چلنا۔ اب ایم کیو ایم کیوں کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، شہر اقتدار میں 2 طرح کی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے ایم کیو ایم اس کا حصہ نہیں ہوگی، کیونکہ شہباز حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کمزور ترین حکومت بنوائی جائے گی۔ بن نہیں رہی، بنوائی جائے گی، انٹینشنلی بنوائی جائے گی، کیونکہ شہباز حکومت نے زیادہ دیر نہیں چلنا۔ لہٰذا اس کو گرانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے 2 یا 3 لوگ ایسے ہوں گے جو حکومت سے نکل آئیں۔
حکومت کے نمبر کم ہو جائیں، دوسری جو اپوزیشن یعنی پیپلز پاکستان تحریک انصاف تحریک عدم اعتماد لائے اور شہباز شریف گھر چلے جائیں، لہٰذا ایم کیو ایم کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سندھ ہاؤس میں بولیاں نہیں لگیں گی۔ اس وجہ سے تاریخ میں پہلی دفعہ ایم کیو ایم کسی حکومت کا حصہ نہیں بن رہی، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کسی نہ کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم موجودہ حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، ورنہ ایم کیو ایم کے بارے میں تو کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم وہیں پر اپنا جھکاؤ رکھے گی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کہے گی۔ دوسری خبر شہر اقتدار میں یہ گردش کر رہی ہے کہ اس ٹائم ایم کیو ایم اس وجہ سے بھی نخرے کر رہی ہے، اعتراضات کر رہی ہے، کیونکہ طاقتور ادارے شہباز شریف کی حکومت سے کچھ اور منوا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک لاجک ہے نا، یعنی جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک تھا، جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات نہیں چل پا رہے تھے، تب بھی شہر اقتدار میں یہ گردش کر رہا تھا کہ یہ خالی گیو اینڈ ٹیک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نہیں ہے، جو اس کہانی کا تیسرا فریق ہے، جو اس گیم کا تیسرا کھلاڑی ہے، جو مین کھلاڑی ہے، جو اس گیم کا کیپٹن ہے، جو ڈائریکٹر ہے اس پوری فلم کا، اس کمپنی کا سی ای او ہے، وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، کچھ شہباز شریف کا ہاتھ مروڑنا چاہتا ہے، کچھ بلاول کا ہاتھ مروڑنا چاہتا ہے، کچھ آصف زرداری کا ہاتھ مروڑنا چاہتا ہے۔ اس دفعہ بھی یہ کہا جا رہا ہے پچھلے خاص طور پر 10 سے 11 گھنٹوں کے اندر یہ جو ایم کیو ایم بہانے بازی کر رہی ہے، یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جس دن اشارہ ہوگا، جس دن ایم کیو ایم کو کال آئے گی کہ آپ نے شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بننا ہے، ایم کیو ایم کو شہباز شریف کی حکومت سے اچھی کوئی حکومت ملنی ہی نہیں ہے، شہباز شریف کی حکومت سے زیادہ کوئی صاف حکومت نظر ہی نہیں آئے گی۔ ایسے دوڑ کر یہ شہباز شریف کی گود میں جا بیٹھیں گے، لیکن ابھی تک ایم کیو ایم حکومت کا حصہ نہیں بن رہی۔ کل رات تک یعنی جمعے کی رات تک تقریباً 11:30 بجے تک پورا حکومتی اتحاد ایم کیو ایم کے منتیں ترلے کر رہا تھا کہ فلاں وزارت لے لو، فلاں وزارت لے لو، لیکن حکومت کا حصہ بن جاؤ، کم از کم اتنی مضبوط حکومت ہو کہ وہ کوئی ایک آدھ سال گزار جائے۔ لیکن اگر ایم کیو ایم بھی حکومت کا حصہ نہیں بنتی، اگر ایم کیو ایم بھی خود کو اس فرضی اتحاد سے دور کر لیتی ہے، تو پھر یہ بات بالکل درست ہوگی کہ یہ حکومت فروری کا مہینہ بھی گزار پائے گی یا نہیں، پھر یہ حکومت مارچ میں ختم ہوگی یا عید الفطر کے بعد ختم ہوگی، پھر تو یہی باتیں ہوں گی، کیونکہ ایم کیو ایم کا حکومت کا حصہ نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صرف 4 یا 5 ووٹوں پر وزیر اعظم بنے ہوں گے، اور ان 4-5 لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بڑے آرام سے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ اب شہباز شریف کے ساتھ بھی اسی طریقے کا ہاتھ ہوا ہے جس طریقے کا نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ نواز شریف لندن سے پاکستان آئے تو ایک نیریٹو بنایا گیا کہ نواز شریف کی بات ہو گئی ہے، نواز شریف کی گل ہو گئی ہے، آتے ساتھ ہی وزیر اعظم وہ بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور ہوا بھی۔ عدالتوں نے ریلیف دیا، اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ گیا بائیو میٹرک کرنے کے لیے، تمام تر نگران حکومتوں نے پروٹوکول دینا شروع کر دیا، پورا ایک ریڈ کارپٹ نواز شریف کے لیے بچھ گیا، تمام جگہوں پر ریلیف ملنا شروع ہو گیا، کیسز معاف ہونا شروع ہو گئے، یعنی جو نواز شریف نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ پورا ہوا، اور نواز شریف 8 فروری سے پہلے خود کو چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم سوچ چکے تھے، انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ وہ چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ 7 فروری کی رات تک نواز شریف وزیر اعظم بن کر سوئے ہوں گے، لیکن جب وہ 8 فروری کی صبح اٹھتے ہیں، جب لوگ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں، تو نواز شریف کا پورا پلان ختم ہو گیا۔ اب نواز شریف ایک سوال شہر اقتدار میں کئی لوگوں سے یہ کر چکے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق کئی سینئر صحافی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ گلہ بھی کیا کہ جہاں پر ہمیں 75 سیٹیں جتوائی جا سکتی تھی، کیونکہ نواز شریف کو بھی تو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم 17 یا 18 سیٹوں پر کامیاب ہوئے ہیں، وہ جو 75 سیٹیں ہماری کی گئیں، وہ رات کو جو نتائج روکے گئے، وہ جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ جو آروز کی مدد سے پورا پلان کیا گیا، وہ کس نے کیا؟ وہ نواز شریف کو خود بھی پتہ ہے، نواز شریف کوئی بچہ تو نہیں ہے۔ اب نواز شریف شہر اقتدار میں گلہ کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں 100 سے اوپر سیٹیں جتوائی جاتی تاکہ ہم تھوڑی مضبوط حکومت بنا پاتے، یا ہم پیپلز پارٹی کو اتحاد کا حصہ نہ بناتے، ہم ایم کیو ایم یا کوئی ایک آدھ چھوٹی جماعت سے اتحاد کر کے حکومت بنا لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمیں بلانے والوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ یہ نواز شریف شہر اقتدار میں بڑی اہم جگہوں پر گفتگو کر رہے ہیں، تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بلایا گیا،
ہمیں کہا گیا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں، لیکن انتخابات والے دن ہمارا ساتھ نہیں دیا گیا، یعنی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ جو یہ کہتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اس بات پہ پورا اترا نہیں گیا۔ اب کیا شہباز شریف کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو آپ وزیر اعظم ہوں گے، ہم حکومت بنوا دیں گے، ہم طاقتور کابینہ آپ کو دیں گے، ایک زبردست سٹرونگ حکومت دیں گے اور آپ وہ حکومت اپنی مرضی سے چلائیں، 5 سال پورے کریں۔ لیکن اس ٹائم کا جو نمبر گیم ہے، اس ٹائم جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، وہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف اگلے 3 مہینے گزارتے نظر نہیں آ رہے۔ تو شہباز شریف کے حوالے سے شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید واقعی صرف آئی ایم ایف کا پروگرام گزارنے کے لیے یا بجٹ گزارنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ پروگرام امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک آئی ایم ایف کا پروگرام گزارنا ہے، دوسرا بجٹ گزارنا ہے۔ تو شہباز شریف کو بھی اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید مجھے صرف اگلے 4 سے 5 مہینے کے لیے ایک ڈمی وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد میری حکومت ختم ہوگی اور اس وقت ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ طاقتور حلقوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کسی اور جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہوا ہے جتنا نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ایم کیو ایم بڑھ کے مار رہی ہے کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے، یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم صرف آئینی عہدے لیں گے، کچھ اور نہیں لیں گے، ملبہ آپ کے اوپر ہوگا، پھر یہ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹینک جب ڈوبنے لگے گا تو یہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت بننے سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ یہ صرف ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، یہ ایک مردہ ہے جس کو جتنے مرضی دن چلایا جائے اور جس دن یہ گرے گا پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔